بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی ساحل ادیم صاحب کے اس موقف پر کہ گدھے کے جو اوپر جو بات کرتے ہیں اس کے متعلق، تو ایک اور چیز میرے سامنے آئی اس میں۔ ساحل ادیم صاحب نے ایک کلیم یہ بھی کیا ہے کہ علماء جب متع کو اور گدھے کو حرام قرار دیتے ہیں تو اسی جنگ خیبر کے موقع پر لہسن کی حرمت بھی تو آئی ہے، تو اس کو حرام قرار کیوں نہیں دیتے؟ اچھا، یہی بات ایک مفتی صاحب میں مفتی کامران راشد صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کی، سیم بات کی کہ علماء جب گدھے کو اور متع کو حرام قرار دیتے ہیں تو لہسن کی ممانعت بھی تو آئی تھی، لہسن کو حرام قرار کیوں نہیں دیتے، لہسن کو حلال کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو میں نے بھی سوچا کہ بھائی دیکھنا چاہیے اس چیز کو، مسئلہ ہے کیا آخر۔ ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ فقہائے کرام یا علماء کسی بھی ایسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے جس کو اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا ہو، اور کسی بھی ایسی چیز کو حلال قرار نہیں دیتے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہو۔ متع کے متعلق اور گدھے کی حلت کے متعلق یا حرمت کے متعلق صریحاً حدیث موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک حدیث اور سامنے پیش کی جاتی ہے حضرت ابن عباس کی، ابن عباس کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس حکم کے بعد بھی متع کو جائز سمجھا اور گدھے کے گوشت کو بھی کھانا جائز سمجھا۔ ہم ذرا وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا موقف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 6961، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عورتوں کے متع میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے خیبر کی لڑائی کے موقع پر متع سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہیلے سے متع کر لیا تو نکاح فاسد ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح جائز ہو جائے گا اور میعاد کی شرط باطل ہو جائے گی۔ حضرت علی سے کہا گیا کہ حضرت ابن عباس متع کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور گدھے متع کا یہاں پر بیان ہے، لیکن دوسری حدیث میں یہ کہ وہ گدھے کے گوشت کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے موقع پر منع کر دیا تھا۔ اس میں ایک کلیئر سی بات ہے کہ باقی تمام صحابہ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، حرام ہی سمجھ رہے ہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تفرد ہے، یا ہو سکتا ہے میں بھی کہ ان کے سامنے یہ چیز نہ پہنچی ہو، لیکن پھر بھی اگر پہنچی بھی ہے ان کے سامنے تو ان کی یہ ذاتی رائے یا ان کا ذاتی اجتہاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ باقی صحابہ سب کے سب اس کے سے اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس کے بارے میں۔ حضرت علی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، دونوں صحابہ کرام ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن حضرت علی نے کلیئر کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک بات کو سمجھیں، متع کو اور پالتو گدھے کے گوشت کو، یہ بھی بڑا کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ صرف گدھا گدھا کہا جا رہا ہے، گدھا نہیں، پالتو گدھے کی بات ہو رہی ہے، حکم پالتو گدھے کے گوشت کا ہے، باقی گدھوں کی حرمت کا حکم نہیں ہے، صرف پالتو گدھے کے گوشت کا ہے، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ احادیث کو بھی اسی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اب ٹھیک ہے، میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ دو چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریحاً حرام قرار دے دیا، منع فرما دیا اس سے۔ کیا لہسن کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا تھا؟ آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کنڈیشن کیا تھی، وہ صریحاً حرام تھا یا کنڈیشن کیا تھی، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، حدیث نمبر ہے جی 853، بخاری شریف کی حدیث ہے، 853 نمبر ہے۔ نبی کریم نے جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ جو شخص اس درخت یعنی لہسن کو کھائے ہوئے ہو اور اسے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے، یعنی کہ جو شخص اس لہسن کو کھائے ہوا ہو نا، اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ حرام ہے یا اس کو قطعاً منع کر دیا گیا تھا، کہا یہ گیا تھا کہ ایسے شخص کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔
اب دوسرے احادیث میں دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے لہسن کو منع کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں، 854 نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لہسن تھی، تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ عطا نے کہا کہ میں نے جابر سے پوچھا کہ آپ کی مراد اس سے کیا تھی۔ دیکھیں یہ صحابہ کی آپس میں ڈسکشن ہوتی تھی اور وہ کلیئر کرتے تھے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، کس طرح حرام یا منع کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کچے لہسن سے تھی۔ مخلد بن یزید نے ابن جری کے واسطے سے الانتنا نقل کیا ہے، یعنی آپ کی مراد صرف لہسن کی بدبو سے تھی۔ آج بھی علماء آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت جائیں، وجہ یہ ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے اس کی، جو دوسرے نمازیوں کو پریشان کرتی ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کو حرام کب قرار دیا ہے اور علماء حلال کب قرار دے رہے ہیں اس کو؟ آپ دونوں کا یہی کلیم ہے نا کہ لہسن کو بھی اللہ کے رسول نے خیبر کے موقع پر حرام قرار دے دیا ہے، تو علماء اس کو حلال قرار کیوں دیتے ہیں؟ تو حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، ریفرنس نمبر بھی ہے، 854 نمبر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بتا دیں کہ اس میں اللہ کے رسول نے لہسن کو حرام کہاں قرار دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ کچا لہسن کھا کر یا کچا پیاز کھا کر، اس سے اسمیل ہوتی ہے منہ میں، تو یہ کھا کر آپ لوگ مساجد کی طرف مت آیا کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یا اس کی تشریح آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسی چیزیں کھا کر آپ محفلوں میں، اجتماع میں، یا جہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں وہاں مت آیا کریں، نماز کے دوران مت آیا کریں کہ اس سے اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر، حدیث نمبر 855 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو، اب یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ آپ صرف لہسن کی ذکر کرتے ہیں، اس میں پیاز کا ذکر بھی موجود ہے، صحیح طرح سمجھ لیں اس چیز کو، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو تو وہ ہم سے دور رہے، یا یہ کہا کہ اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے اور اسے اپنے گھر پر ہی بیٹھنا چاہیے۔ حرام کہاں ہے یہاں پر؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے اس عمل سے، اس کے بعد گناہ لازم ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اسی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں، پیاز یا گندنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھیں وہ آپ کو بتا دی گئیں۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھا لو۔ اگر یہ حرام ہوتا ہے یہاں پر، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کی طرف اس کو بڑھا دیتے؟ اس کے اندر سے آنے والی اسمیل کی بدبو کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا پسند نہیں کیا، حرام قرار نہیں دیا ہے۔ یہ بالکل غلط ایک توجہ ہے کہ لہسن یا پیاز کو حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ ایک اور حدیث سن لیں جناب، بخاری شریف کی حدیث 5451 نمبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہسن کے بارے میں کچھ کہتے سنا، البتہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ یہ حدیثیں تواتر کے ساتھ ہیں، اس کے آگے بھی احادیث ہیں۔ اس سے بالکل یہ سرین ظاہر ہوتا ہے یہ مسئلہ کہ جو شخص بھی کچی لہسن یا کچا پیاز کھاتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ منع کیا ہے کہ وہ مسجد کی طرف مت آئے، نہ کہیں ممانعت قرار دی ہے اور نہ ہی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کچا پیاز یا کچا لہسن کھانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اس کی اسمیل کی وجہ سے۔ حرام کہیں پہ بھی قرار نہیں دیا گیا۔ اس لیے یہ جو آپ علماء کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ گدھے کو اور متا کو تو حرام قرار دے رہے ہیں، لہسن کو حرام قرار کیوں نہیں دے رہے؟ تو لہسن کو جب اللہ کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا تو علماء کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ اور گدھے کو اور متا کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا، پالتو گدھے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر علماء اس کو حلال کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ دونوں جو احباب ہیں، مفتی کامران راشد صاحب ہیں، ماشاءاللہ ایکٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں، آپ ان کی ویڈیو دیکھیے گا، اور ساحل ادیم صاحب ہیں، دونوں سے درخواست ہے، اب یہ تو اپنے آپ کو مفتی کہلاتے ہیں، مفتی کامران راشد صاحب، ویسے آج کل لگتا بھی ہے کہ شاید مفتی کے سرٹیفکیٹ بھی جو ہے نا وہ نادرا والے کچھ پیسے ویسے دے کے بنانا شروع کر دیا انہوں نے،
ایک وہ مفتی فضل ہمدرد صاحب بھی مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کے مفتی ہیں، ہوں گے یہ مفتی ہوں گے، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ جب بات بیان کرتے ہیں یہ دونوں ہمارے محترم، تو بات کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیا کریں کہ آپ بیان کیا کر رہے ہیں، اور کیا آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یا آپ کو سننے والے سارے لا علم ہیں یا علم سے واقف نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس بات کو ویریفائی نہیں کریں گے، یا آپ کی بات کو کان بند کر کے سن لیں گے اور کہیں گے آمنا صدقنا۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ بھائی پہلے دیکھا کریں آپ کیا بات فرما رہے ہیں کیا نہیں فرما رہے، اور جو میرے سننے والے بھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے، ایک بھائی نے کل میری ویڈیو کے اوپر کمنٹ کیا کہ کسی کی بھی بات آپ سنتے ہیں تو اس کو جو حوالے پیش کیے جاتے ہیں اسے ویریفائی کرنا چاہیے، تو بالکل میں بھی آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ریفرنسز رکھ دیے، اس کے علاوہ ایک بہت آسان طریقہ ہے، میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں یا کوئی بھی بات کر رہے ہیں، آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ یہ جو ڈیوائس ہے نا، یہ آپ کے سامنے، یا میرے پاس بھی موبائل ہے یا آپ کے پاس بھی ہے، اس میں کوئی ایسی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، جیسے میرے پاس اسلام 360 ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں یا کسی کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو نا، کوئی بھی چیز، آپ سرچ بار میں جائیں گے، آپ وہاں لکھیں کہ لیسن لکھ دیں، آپ کے سامنے پوری احادیث آ جائیں گی، آپ وہاں گدھے کا گوشت لکھیں گے، آپ کے سامنے پوری احادیث آ جائیں گی، آپ مطالعہ لکھ دیں گے پوری احادیث آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ کو ویریفائی کرنا اتنا آسان ہے۔ اس لیے عوام سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی کسی کو فالو کریں، اچھا ایک چیز اور سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں صحابہ سے لے کر تابعین، پھر فقہائے کرام، یہ بھی آپ دیکھیں کہ پالتو گدھے کے گوشت کے اوپر اور متع کے اوپر اہل سنت کے چاروں فقہا قائل ہیں، اس کے ان چاروں کا یہ موقف ہے کہ یہ حرام ہو چکا، لیکن ان چاروں میں سے ایک کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ پیاز حرام ہے، سوری لہسن حرام ہے، کسی ایک کا بھی یہ موقف نہیں ہے۔ علماء جو گزرے ہیں، ان کے بعد جو فقہا گزرے ہیں، جو محدثین گزرے ہیں، جو علماء گزرے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب پالتو گدھے کا گوشت حلال ہو چکا ہے، اس وقت کوئی ریزن الگ تھی، کوئی ریزن نہیں تھی، ریزن یہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو منع کر دیا تھا۔ اس کی سارے ریزنز میں اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، آپ چاہیں تو میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک حدیث تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کی ہے اس میں۔ اور یہ دونوں حضرات جو کلیم کرتے ہیں کہ گدھے کی حرمت کی وجہ الگ تھی، وہ بھی میں نے ساری وہاں پر آپ کے سامنے احادیث سامنے رکھ کے وہاں پر کلیئر کر دیا کہ کیا وجہ تھی۔ جو وجہ یہ بیان کر رہے ہیں وہ وجہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، کیونکہ آج 1400 سال بعد آ کے ہم یہ طے کرنے کی کوشش کر لیں کہ اس سے پہلے جتنے علماء آئے تھے، فقہا آئے تھے یا صحابہ تھے، وہ خطا پر تھے، آج ہمیں اجتہاد کرنا چاہیے اور اس کا کوئی نیا مسئلہ یا نیا موقف ہمارے سامنے آنا چاہیے، تو یہ ہماری سب سے بڑی جاہلیت ہوگی۔ وہ لوگ اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریب تھے، سب سے زیادہ قریب صحابہ کرام تھے، اس کے بعد تابعین تھے، اس کے بعد فقہائے کرام تھے، یہ اسلاف اور یہ لوگ اللہ کے رسول کے سب سے قریب تھے اور یہ سب سے بہتر مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو مسئلے اخذ کیے ہیں اور ان کے ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ثبوت نہیں ہے، احادیث کا تواتر ہے، یہ جتنی بھی باتیں 2-3 دن میں یا کچھ ہفتہ 15 دن 20 دن سے یا شاید 1 مہینے سے یہ گدھے کی حرمت کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ ساری باتیں اجماع کے ساتھ ثابت ہیں اور ان کی دلیلیں موجود ہیں، اور جو موقف ان کے اگینسٹ میں بیان کیا جاتا ہے وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بالکل فاتر العقل وہ بات ہے، اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے، ساری کی ساری احادیث جو ہیں، سارے کے سارے ثبوت وہ انہی فقہائے کرام کے حق میں ہیں، انہی صحابہ کے حق میں ہیں جنہوں نے اس کو حرام سمجھا ہے، ایک بھی کوئی ایسا ویلڈ ثبوت نہیں ہے۔ جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو وہ جھوٹا کلیم ثابت ہوتا ہے، یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی تحقیق صحیح نہیں ہے، تو بھائی پہلے تحقیق کیا کریں، اور پلس یہ ہے کہ اس مسئلے میں تحقیق کرنے کی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے، گدھے کھانے کا شوق ہی کیا آپ کو، پھر آپ اپنے ایک بات کو قائم کرنے کے لیے دوسری بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی گدھوں کو اور متع کو حرام قرار دیا گیا تو لہسن کو کیوں حرام قرار نہیں دیا گیا، تو وہاں پر بھی آپ کی بات آ کے جھوٹ ثابت ہوتی ہے، غلط ثابت ہوتی ہے،
کہ لیسن کو پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے۔ جب حرام قرار ہی نہیں دیا تو ہم کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔